صلوا عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة أو كما قال. اللہ جل شانہ کے نام کے دنیا کے اندر انبیاء علیہ السلام کو فرمایا کہاں پر ہوتے ہیں تاکہ یہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو. جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی بات کو مانا اور ان کے کہنے کے مطابق زندگی گزاری، اللہ نے ان کو دنیا کے اندر بھی کامیاب کر دیا. وہ کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہوں، حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والے ہوں، جنہوں نے اپنے زمانے کے نبیوں کی بات کو مانا، اللہ نے دنیا کے اندر کامیاب کیا اور وہ اللہ آخرت میں بھی ان کو کامیاب کرے. اللہ نے انسانوں کو کامیابی دینے کے لیے دنیا کے اندر پیدا فرمایا کہ تم دنیا کے اندر بھی راحت میں رہو اور مرنے کے بعد والی زندگی کے اندر بھی راحت میں رہو. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. قرآن نے ایک ہی اصول بتایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ذکر مرد کو کہتے ہیں، انثى عورت کو، من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. اللہ کو مان کے زندگی گزارے، اللہ ان کو زندگی دنیا کے اندر بھی کامیابی والی زندگی نصیب فرمائیں گے. اور جو اللہ کو ناراض کریں گے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. جو اللہ کے حکم کو توڑ کر زندگی گزاریں گے ان کے لیے قرآن کا فیصلہ ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. دنیا کی زندگی بھی ہم ان کی تنگ کر دیں گے. ونحشره یوم القیامة اعمی، قیامت کے دن ان کو اندھا اٹھائیں گے. لما حشرتنی اعمی، لما حشرتنی اعمی، وہ چلائیں گے، شور مچائیں گے. لما حشرتنی اعمی، اے اللہ تو نے ہمیں اندھا کیوں کر دیا؟ فقد كنت بصیرا، دنیا میں سب کچھ دیکھنے والا تھا. اللہ کی طرف سے حکم آئے گا، آواز پیغام آئے گا، تم نے دنیا کے اندر ہمارے احکامات کو توڑا اور نبی کی سنتوں کو چھوڑا، اس لیے اللہ کا آج عذاب یہ ہے کہ دنیا آج تمہارے لیے ناکامی مقدر ہے. آج ہم فیصلہ کریں، آج ہم یہاں پر جمع ہوئے فیصلہ کریں کہ انشاءاللہ موت تک ہم اللہ کے حکم کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں گے. کہیں انشاءاللہ. دنیا کے اندر بھی اللہ کامیاب کریں گے. الانسان معادن کمعادن الذهب والفضة. انسان بڑا قیمتی اللہ نے بنایا. فرمایا کہ انسان کو اللہ نے سونا اور چاندی کی کان بنائی. سونا اور چاندی ہوتا ہے، اگر اس کو زمین میں پڑا رہے تو خراب ہو جائے گا، نکال لیا جائے تو بڑا قیمتی.
اس کی صفائی ہو جائے بڑا کیا سارے انسان دنیا کے اندر اگر محنت ہوتی ہے انسانوں پر، انسانوں پہ محنت ہوتی ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام محنت کے لیے دنیا کے اندر بیٹھے. ابراہیم علیہ السلام نے محنت کی، ابراہیم علیہ السلام نے عراق کے علاقے کے اندر محنت کی، اور حضرت صالح علیہ السلام نے، حضرت ہود علیہ السلام نے جزیرۃ العرب کے اندر محنت کی، اور موسیٰ علیہ السلام نے مصر کے اندر محنت کی. ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو بنیاد بنایا اور پورے عالم قیامت تک کے لیے بنیاد بنا کر محنت کی. جن لوگوں نے بات کو مانا الانسان معادن کمعادن الذهب والفضہ، وہ سونے و چاندی کی کان. پہلے ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، پہلے ان کو کوئی ماننے والا نہیں تھا. یہی مکے والے تھے، یہی مکے والے تھے. کوئی ان کے اوپر روم کی حکومت بصرہ تک ختم ہو جاتی تھی، حالانکہ یہ حکومت کر سکتے تھے ان کے اوپر. کہتے ہیں یہ تو انسان بھی نہیں ہے، ان کے اوپر ہم حکومت کیسے کریں. ان کا بادشاہ ان کے اوپر حکومت کرنے کو پسند، حالانکہ ان کی حکومت کے ماتحت تھے. کوئی گورنر نہیں، کوئی ان کی طرف سے کوئی حکام نہیں. یہ لوگ تو جانوروں کی طرح ہے، اس طرح چاہے زندگی گزارتے ہیں. مگر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر محنت کی، انہیں کو اللہ نے قیامت تک کے لیے اللہ نے اسی مکے والوں کو، مدینے والوں کو، صحابہ کو معیار بنایا. وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. قیامت تک کے لیے اللہ نے قانون بنا دیا جو ان صحابہ کی طرح، جن کے اوپر دنیا والے حکومت نہیں کرنا چاہتے تھے. یہ تو انسانوں کی طرح بھی نہیں ہے، یہ تو پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں. مگر جب نبی جی نے ان کے اوپر محنت کی ہے تو اللہ نے ان کو کتنا اونچا کیا. پہلے گمراہی کے دلدل کے اندر تھے اور اس کے بعد وہ ہدایت کی چوٹیوں پر پہنچے، اور جیسا کہ کوئی دوسرا نہیں. الانسان معادن کمعادن الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کی کان کرتے. ایسی زندگی جس کو بیان کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا جاتا. ایسی زندگی ہوتی. اللہ کے غیر کو مانتے تھے. بیت اللہ موجود ہے مگر 360 بتوں کو مانتے ہیں اور بیت اللہ کے رب کو نہیں مانتے. وَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ وَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ. ہمیں تو حکم ہے رب کہ بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو. انہوں نے بیت اللہ کے آگے پیچھے 360 بت بنا لیے، اس کی تو عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کر رہے. کیسے گرے ہو؟ اگر آپ اور میں جاؤں عمرہ کرنے، حج کرنے کے لیے، لوگ کہیں گے کہ بیت اللہ کے برابر میں ہم ایک بت رکھ دیتے ہیں، یعنی ایک سجدہ کر دو. آپ میں سے کون مانے گا اس بات؟ کہے گا 5 لاکھ روپے دوں گا، اور کہیں گے کیا تم 10 لاکھ مجھ سے لے لو، یہ مجھ سے گناہ نہ کرو. کیا خیال ہے؟ ہو گیا 360 بتوں کی عبادت کر رہے ہیں. وہاں پر مکے کے اندر آبادی کم ہے مگر ان کے باطل معبود زیادہ ہے. گھر کے اندر عبادت کرنے والا خود الگ، باہر الگ، سفر میں جاتے ہیں تو وہ الگ، جیب میں رکھ کے لے کے جاتے ہیں وہ الگ. ایک آدمی ہے مگر اس کے کئی بت ہیں جس کی وہ عبادت کرتے ہیں. کیسی زندگی؟ بتوں کی بت زیادہ ہے، معبود جن کی عبادت کی جانی وہ زیادہ ہو گئے اور جو عبادت کرنے والے وہ کم ہو. شراب جتنی پرانی ہوگی اتنا مزہ کرتے ہیں. شراب کے نام رکھے انہوں نے 500. جس چیز کو آدمی پسند کرتا ہے اس کے مختلف نام رکھتے ہیں. چھوٹا بچہ ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے گڈو، اور کوئی کہتا ہے منا، اور کوئی کہتا ہے مکھن، اور کوئی مختلف نام رکھتے ہیں. اسے ہر قوم کے اندر، ہر برادری کے اندر الگ الگ. جو پیارا بچہ ہے. شراب بڑی پسندیدہ تھی، 500 نام رکھتی تھی. تلوار جس کے لوگوں قتل غارت کرتے تھے،
اتنی قتل و غارت جس کو آگے پیچھے زمانہ کے اندر دیکھا ہی نہیں گیا تھا، تلوار کے لیے 500 نام رکھے ہوئے تھے۔ جو چیز محبوب ہوتی تھی، محبوب ہوتی ہے، اس کے لوگ مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی تو شراب کے بہت سے نام رکھ لیے، مگر یہ جب اللہ کے نبی نے ان پر محنت کی ہے، الانسان معادن کمعادن الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے کان بن کے ہیں، قیامت تک کے لیے نمونہ اللہ نے ان کو بنا دیا، قیامت تک کے لیے نمونہ بنا۔ آج بھی ہم سے تبلیغ کے اندر یہ بات کہی جاتی ہے، کسی کو معمولی نہ سمجھے، ہر آدمی بڑا قیمتی ہے، کسی کو ہم معمولی نہ سمجھے، اگر اس کے اوپر محنت ہوتی ہے تو وہی آدمی کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے۔ پہلے وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، مگر اب 4 مہینے لگا لیے تو اس کی تہجد کی نماز نہیں چھوٹتی۔ کتنی تبدیلیاں اس کے گھر کے اندر آتی ہیں، اس کے محلے کے اندر ایک آدمی کی وجہ سے اتنی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ کیوں؟ اس کے اندر بڑا قیمتی سرمایہ ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس کے اوپر محنت کرنی۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جی ہمارے ایک صاحب کہنے لگے میں اس کے بعد کتنی دفعہ کیا، تو وہ تو مانتا ہی نہیں۔ بھائی کتنی دفعہ آپ 200 دفعہ گئے، نہیں مانا تو 201 دفعہ چلے گئے، 202 دفعہ چلے گئے، کب تک نہیں مانے گا؟ اس کے پاؤں پکڑ لیں، کب تک نہیں مانے گا؟ بڑا قیمتی ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، سارے انسانوں کو اللہ نے مخاطب کر کے کہا، قیامت تک کے لوگوں کو مخاطب کر کے اللہ نے کہا کہ یہ ساری کی ساری امت بہترین امت ہے، بہترین امت ہے، ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ نے اس کو نکالا ہے۔ اور مسلمان ہو یا غیر مسلم، اور مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، غیر مسلم بھی مسلمان بن کر اتنی ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ایک تو مثال نہیں، سینکڑوں مثالیں دی جا سکتی ہے کہ اللہ پہلے وہ مسلمان نہیں تھے، مسلمان بنے اور پھر اللہ نے ان کو کتنا ان سے کام کیا۔ تو بھائیوں، ہر آدمی بڑا قیمتی ہے، اس کی قیمتی ہونے کا ہم احساس کریں۔ مکے اور مدینے والوں کو دیکھیں کیسا اللہ کے نبی نے محنت کی، اور وہ حضرات، میں نے عرض کیا کہ ایسا شر القرون کا زمانہ، اس کو اللہ نے خیر القرون کا زمانہ بنا دیا۔ نبی کا دور صحابہ کے لیے کہا گیا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تابعین کا، تبع تابع صحابہ کا، تابعین کا زمانہ بہترین زمانہ ہے۔ اس سے پہلے وہ زمانہ کیا تھا؟ شر القرون کا زمانہ تھا۔ اتنا برا زمانہ زمین آسمان نے جو مکے والوں کا دیکھا، کسی دنیا میں کسی جگہ کا ایسا نہیں ہے۔ مگر جب یہ اٹھے ہیں، اللہ کے نبی نے محنت کی ہے، تو اسی قوم نے 23 سال کے عرصے کے اندر نبی نے ان سے کام کروایا۔ 23 سال کے اندر 600 سال کا باطل اللہ نے ان سے ختم کروایا۔ 600 سال سے مکے مدینے کی طرف کوئی نبی نہیں آیا، آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ اس کے بعد 600 سال سے بددینی پھیلی ہوئی ہے، دنیا کے اندر سب سے زیادہ بددینی مکے میں پھیلی ہوئی، مگر جب نبی جی نے محنت کی تو 23 سال کے اندر، صرف 23 سال کے اندر، 23 سال کے اندر 600 سال کا باطل جو باطلوں نے پھیلایا، اللہ نے سارے کو ختم کر دیا۔ آج بھی دنیا کے اندر جتنا باطل ہو، اللہ کی قسم، اگر دعوت کے کام کو صحیح رخ پر کیا جائے گا، وہ ترتیب پر کیا جائے جو ترتیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے تھے، اس سے زیادہ بددینی نہیں ہے جو مکے کے اندر نبی کے دور کے اندر تھی، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ انہوں نے بت پرستی نہیں، ان کے نسلوں نے بت پرستی، انہوں نے شراب نہیں پی، ان کے نسلوں نے شرابیں پی تھی، مگر اللہ نے یکدم ان میں تبدیلی پیدا کر دی۔
10 بڑے بڑے مشرکین جنہوں نے قسم کھا لی کہ ہم مر سکتے ہیں، سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے اور فلاں کام کر لیں گے، پہاڑ کے اوپر سے گر جائیں گے، اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، مگر مسلمان نہیں ہو کے دیں گے۔ اللہ نے ان سب کو مسلمان کر دیا۔ یہ دعوت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، دعوت کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا بشرطے کہ دعوت ہو علی منہاج النبوہ۔ یہ جملہ یاد کریں، کیا ہوگی دعوت؟ علی منہاج النبوہ، نبی کے ترتیب پر ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح صحابہ سے کام کروایا اس ترتیب پر ہوگا تو انشاءاللہ اللہ وہی ہے، نبی کی دعوت کے اثر وہی ہے، قرآن وہی ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ ساری دنیا کو ہدایت عطا فرما دیں گے، بشرطے کہ دعوت کی فضا ایسی بنے جیسے کہ اللہ نے چاہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے اندر بنوائی تھی۔ جب بھی ہدایت کی محنت چلتی ہے، دعوت کا نظام چلتا ہے، اس کے پیچھے اللہ ہدایت کو بھیجتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، محنت کی، ہدایت آئی، موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، ہدایت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے، ہر نبی نے آ کر جب بھی دعوت کی محنت کی، ذرا توجہ کیجیے، جب بھی نبی کی نے آ کر ہدایت کی محنت کی ہے، اس کے نتیجے کے اندر اللہ نے فضل فرما کر لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی، لوگوں کو فضل فرما کر لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی۔ جب دعوت کا نظام ختم ہوا، آہستہ آہستہ گمراہی آ گئی۔ میرے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، ہدایت آئی۔ یہ ہدایت کی محنت ختم نہیں ہوگی، یہ قیامت تک چلتی رہے گی۔ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، ہر ایک کے اوپر لازم ہے دعوت کا کام کرنا۔ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مسؤول، ہر آدمی تم میں سے ذمہ دار ہے اور ہر آدمی کے اوپر لازم ہے کہ وہ دعوت کے کام کو کرے۔ بلغوا عنی ولو آیا، تھوڑی سی بات بھی معلوم ہے دوسروں تک پہنچائے۔ لیبلغ الشاہد الغائب، جو حاضرین ہے غائبین تک دین کو پہنچائے۔ ہر نبی نے محنت کی، نبی گئے، گمراہی آ گئی، مگر میرے نبی کے جانے کے بعد ہدایت کا کام ختم نہیں ہوگا، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس امت کے ذمے اللہ نے دعوت کا کام لگایا، اس امت کے ذمے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام لگایا۔ یہ نہیں کہ راغب والوں نے یا فلاں نے لگا دیا، نہیں، اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہم سب پر۔ سورج دوپہر کا وقت ہے، سورج نکلا ہے، دھوپ نکلی، ایک آدمی کہتا ہے یار آج سورج چلا تو ہے مگر روشنی نظر نہیں آ رہی، روشنی نظر نہیں آ رہی۔ اس سے آپ کہیں گے بھائی پیارے کہ تم اپنے آپ پر جو کالی پٹی باندھی ہے اس کو کھول دو، روشنی نظر آ جائے گی۔ کیا خیال ہے؟ اگر کوئی آدمی کالی پٹی اپنے آپ پر باندھ لے اور کہے 12 بجے کہ آج روشنی نہیں ہے سورج کے اندر، کیا اس کی بات صحیح ہے؟ توجہ فرمائیے، صحیح ہے بات ہے۔ جب بھی دعوت کے کام چلے گا یقین جانے کی اس کے بعد اللہ اپنے فضل فرما کر، اللہ کے اوپر کوئی لازم نہیں ہے، اللہ اپنا فضل فرما کر اللہ کیا کریں گے؟ ہدایت کو عام کریں گے۔ کوئی نبی نہیں آیا، 1445 چل رہا ہے، نبی 11 ہجری کو دنیا سے تشریف لے گئے، عرصہ ہو گیا مگر دین آج بھی اصلی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا قرآن بدل گیا، کوئی نہیں کہہ سکتا حدیثیں بدل گئی، کوئی حدیث ہمارے پاس موجود ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنائی، وہی قرآن موجود ہے جو اللہ کے نبی کے اوپر نازل ہوا۔ اللہ کے قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر وہی طاقت ہے۔ اللہ کرے کہ ہم دعوت کے کام پر علی منہاج النبوہ کھڑے ہوں گے تو اللہ آج بھی پورے دنیا کے باطل کو ختم کرے گا، جیسے کہ 23 سال کے عرصے کے اندر نبی نے محنت کروائی، 23 سال کے اندر 600 سال کا باطل ختم۔ جب بھی محنت ہوئی
الانسان معادن کمعادن الذهب والفضہ، ہر آدمی بڑا قیمتی ہے، اس کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ ہر آدمی ہمارے محلے کے اندر بڑا قیمتی ہے۔ آج وہ گندگی میں ہے، کل انشاءاللہ آپ نے محنت کی، اس کو گندگی سے نکال کے حضرت فرماتے تھے کہ ایک بچہ چھوٹا سا پیشاب پخانے کے اندر لطپت ہو جائے، اس کی ماں کا اس کو اٹھا کے باہر پھینک دے گی، کیا کرے گی؟ اس کو دھلائے گی، اس کو نہلائے گی اور اس کو لگائے گی، اس کو پھر پیار کرے گی۔ غلط کیا؟ انسان بڑا قیمتی ہے، آج گناہوں کے اندر لگا ہوا ہے، اگر اس کے اوپر محنت کریں گے تو انشاءاللہ یہ بڑا قیمتی بنے۔ ہم سب یہاں پر بیٹھے ہیں، کسی نہ کسی کی تو محنت ہوئی، کسی نے ہمارے لیے تہجد میں تو دعا کی تھی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب کا انتقال ہوا، کسی نے کہا کہ ان کی پیشانی کے اوپر خوب اچھی طریقے سے خوشبو لگاؤ، یہ پیشانی گھنٹوں تہجد میں اللہ کے سامنے سجدہ رہتی تھی۔ کتنے لوگوں کی محنت ہوئی ہے جب ہم جا کر یہاں پر آئے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم ویسے آپ بھی محنت کریں گے، ہم بھی محنت کریں گے، انشاءاللہ پوری دنیا کے اندر ایک دینی فضا قائم۔ اور یاد رکھیے، اللہ نے سب سے آسان کام، آسان مذہب کہا جائے دین اسلام کو بنایا۔ پہلے زمانے کے اندر مذاہب بڑے سخت، یہودیت میں بڑی سخت احکامات، یہودی عیسائیت کے اندر بڑے سخت احکامات، مگر ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو احکامات دیے گئے بڑے خوبصورت اور بہت ہی آسان کر کے دیے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، یرید اللہ بکم اليسر، اللہ نے تمہارے لیے بڑے آسان سے بڑے آسان کے احکامات بھیجے ہیں، اللہ نے تمہارے لیے کوئی مشکل حکم نہیں بھیجا۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے تمہارے لیے کوئی مشکل احکام مشقت والا حکم اللہ نے نہیں بھیجا تمہارے لیے۔ فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ نے تمہارے مذہب اسلام کو تمہاری فطرت کے مطابق بنایا۔ فطرت کس کو کہیں گے؟ انسان کی جو طبیعت ہے اس کے مطابق بنایا۔ انسان کی طبیعت ہے منہ سے کھانے کی، شریعت یہ تو نہیں کہتی کہ آدمی منہ سے نہ کھائے۔ کبھی سنا کسی مولوی صاحب سے کہ جی منہ سے نہیں کھانا چاہیے؟ منہ سے کھانا، چلنا کس سے ہے؟ پاؤں سے چلنا، پکڑنا کس سے ہے؟ ہاتھ سے پکڑنا۔ فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا، اللہ نے تمہارے مذہب کو فطرت کے مطابق بنایا ہے، اور ہر آدمی کو اللہ نے فطرت کے مطابق پیدا کیا ہے۔ بس غلطی ہم سے یہ ہو گئی، کل مولود علی فطرت الاسلام، اللہ نے ہر ایک کو فطرت کے مطابق پیدا کیا۔ غلطی یہ ہو گئی کہ ہمارے ماحول نے ہماری فطرت کو بدل دیا، ہم گندگیوں میں پڑ گئے، ہم غلط ماحول میں پڑ گئے، فطرت کے خلاف ہم نے اپنی زندگی کو گزارنا شروع کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمیں دین اسلام مشکل لگنے لگ گیا، حالانکہ سب سے آسان چیز کیا ہے؟ اسلام کے مطابق زندگی گزارے۔ آدمی کھڑے ہو کے نماز پڑھے، نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ لو، نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لو، سنا ہے؟ آدمی بوڑھا ہو گیا، روزہ نہیں رکھ سکتا، وہی بات نہیں، فدیہ دے دو، پھر صدقہ فطر کے مطابق فدیہ دے دو، تمہارا روزہ ہو گیا۔ سفر میں چلا گیا، حضر کے اندر، جب تک گھر کے اندر تھا وہ عبادت کرتا تھا، اشراق پڑھتا تھا، تہجد پڑھتا تھا، یہ کام کرتا تھا، وہ کام کرتا تھا، دعوت کے 25 آدمی کو روزانہ دعوت دیتا تھا۔ اب سفر میں چلا گیا، دعوت دینے کا موقع نہیں مل رہا اور اس کو تہجد پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا۔ شریعت کتنی آسان ہے، شریعت نے کہا تم تو سفر میں آ گئے، پہلے تم مقیم تھے، جتنی عبادت کرتے تھے، جب تک تم سفر میں ہو گے، سات فرشتوں کو کہا جاتا ہے ساری کو عبادت کا ثواب لکھ دو جو کہ یہ حضرت کے اندر گھر پہ بیٹھ کے کرتا۔ ایک آدمی بیمار ہو گیا، اب وہ پہلے بہت
دعوت دیتا تھا، اور پہلے وہ بہت عبادت کرتا تھا، اب بیمار ہو گیا نہیں کر سکتا۔ اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں اس کی عبادت کا کوئی عبادت لکھو جو بیماری سے پہلے کرتے، بیماری کی وجہ سے کم نہ کرو۔ بھائیوں میں ہاتھ جوڑ کے کروں، یہ سب جوان بیٹھے ہوئے اللہ ماشاء اللہ، جوانی لگا دیں ہم تبلیغ کے اندر، اس سے بہترین وقت نہیں ہے۔ مولانا یوسف صاحب کے الفاظ تھے، مولانا یوسف صاحب آخر میں فرماتے تھے تذکیر کے وقت میں اپنے آپ کو جھونک دو تبلیغ کے اندر۔ تو اردو جاننے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں جھونکنا کس کو کہتے ہیں، جھونک دے، بڑھاپے کے اندر نہیں کر سکیں گے، مگر جوانی والا ثواب بڑھاپے کے اندر ملتا رہے۔ 8 گھنٹے تھے اور سال کے اندر کم از کم 4 مہینے تھے، بڑھاپے میں نہیں بھی کر سکے، کرنے کی نیت تو ہم کریں گے، نہ کر سکے تو بڑھاپے کے اندر بھی آپ کو کیا ہوگا، 4 مہینے لگانے کا ثواب۔ کون کو نیت کرتے ہیں کہ 4 مہینے ہر سال ہم دیں گے، خاص کر کے جوانی کو تو لگائیں۔ من شاب نشأ فی عبادت اللہ، جو جوانی کو تبلیغ، جو جوانی کو عبادت میں لگائے گا تو کیا ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے وہ رہے گا۔ بڑھاپے کے اندر بھی وہی ثواب ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی نے، اللہ نے بڑے آسان ہمیں احکامات دیے، صرف نماز کی اور روزے کی میں نے مثال دی۔ زکوٰۃ پیسے ہی نہیں ہے، زکوٰۃ فرض ہوگی۔ شریعت یہ تو نہیں کہتی کہ تم زکوٰۃ دو، حج تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض، بھائی پیسے نہیں ہے زکوٰۃ مت دو، زکوٰۃ فرض ہی نہیں، پیسے نہیں ہے حج پہ مت جاؤ۔ کتنا آسان احکامات، اس سے زیادہ آسان مذہب اللہ نے کوئی اور مذہب نہ دی۔ بنی اسرائیل کے اندر جب کوئی رات کو گناہ کرتا، اس کے دروازے میں لکھ دیا جاتا تھا اس نے چوری کی ہے، اس کی سزا یہ ہے، وہ مٹتا نہیں تھا جب تک کہ اس کو وہ سزا نہ مل جاتی۔ سزا نہیں ملے گی وہ مٹتا، ہر آدمی دیکھتا۔ اب ہمارے مذہب میں کتنا اللہ نے آسانی کر، ایک آدمی رات کو گناہ کر رہا ہے، صبح اٹھتا ہے کہتا ہے کہ اللہ کو بڑا احسان ہے، اللہ نے مجھے رات کو بڑی عبادت کرنے کا موقع میں دیا۔ آدمی کہتا ہے ذرا ہاتھ کو دکھاؤ، ہاتھ کو نہیں تو، حالانکہ زندگی اس نے رات کو تو گناہ کیا، کیا پیشانی پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس نے رات کو گناہ کیا؟ اتنی اللہ کے ستانے کا معاملہ ہے۔ قیامت کے دن نبی جی کہیں گے اے اللہ میری امت کو چھوڑ دے، میں چپ چاپ ان کا حساب کتاب لے کر جنت میں داخل کر دوں تاکہ لوگوں کے سامنے رسوا نہ ہو۔ اللہ کہیں گے اے نبی تم سے زیادہ مجھے تمہاری امت سے محبت ہے، میں تو چاہتا ہوں تمہاری امت کا حساب کتاب لے کے چپ چاپ ان کو جنت میں داخل کروں، گناہگاروں کا گناہ تمہارے سامنے بھی نہ لے۔ ایسا دین اللہ نے دیا، ایسا نبی اللہ نے ہمیں دیا، اس سے ہم کہاں منہ موڑ کے جائیں گے، کہاں جائیں گے؟ تو بھائیوں تو میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ نے ہم سب کو ایک دعوت والا کام عطا فرمایا۔ یہ دعوت والا کام ایسا ہے جیسے کہ حدیث میں فرمایا گیا الانسان معادن کا معادن الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کا کان ہے، ہر آدمی سونے اور چاندی کے کان بن سکتا، بڑا قیمتی بن سکتا۔ ہمارے ابن ہاتھ میں 2-4 مثالیں، حبشہ کی طرف ہجرت کی، جعفر طیار رضی اللہ عنہ، چند لوگوں نے مکے سے، سب کو معلوم، مکے والوں نے تنگ کیا تو نبی نے اجازت دے دی کہ چلے جاؤ، حبشہ چلے گئے۔ جعفر طیار نے وہ حبشہ کے بادشاہ نے بلایا جعفر طیار کو کہ تم ہمارے پاس کیوں آئے ہو؟ یہاں سے مکے والے نے کہا کہ ان کا ٹکر لے گی، ایک بڑے سردار کو، بڑے آدمی کو، بڑے فصیح و بلیغ آدمی کو بھیجا جا رہا ہے جس کا نام کیا تھا، عمر ابن عاص۔ کیا نام؟ عمر ابن عاص کو بھیجا تاکہ آج جج صاحب کے سامنے فیصلہ ہے، بادشاہ کے سامنے فیصلہ ہوگا، کوئی ایسی زوردار بات کی جائے تاکہ وہ لوگ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کو حبشہ سے نکالیں۔ تیار کر کے بھیجا گیا اس کو، عمر ابن عاص۔ کہانی آپ کو معلوم، یہ جاتے ہیں خوشی خوشی،
مگر وہاں پہ کچھ بات اور ہو گئی. یہی عمر ابن عاص ہے، اللہ نے ان کو اسلام کی توفیق دی ہے. وہ کتنے علاقوں کے فتح کرنے کا اللہ نے اس آدمی کو ذریعہ بنایا ہے. پہلے تو گمراہی کے دلدل میں تھے، اس کے بعد اللہ نے کہا تھا ان کو خالد ابن ولید کا بیٹا خالد، اس نے قسم کھائی ہوئی تھی میں نے کسی ایک مسلمان کو بھی زندہ نہیں چھوڑنا، ایک مسلمان کو بھی زندہ نہیں چھوڑنا. اور احد کے میدان میں بڑے بڑے صحابہ 70 کے قریب جو شہید ہوئے، اس کے اندر خالد بن ولید کا منصوبہ اور خالد بن ولید کی ترتیب کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا. ایک مسلمان کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا. اور خالد بن ولید کا بیٹا خالد، اللہ نے یہ دعوت کا نظام چلا ہے تو خالد بن ولید کو مسلمان اللہ نے بنایا. پھر اس نے یہ کہا کہ کسی ایک کافر کو بھی نہیں چھوڑے. الانسان معادن کا معادن الذهب والفضة، معمولی ہر آدمی قیمتی ہے. یہ مت دیکھا جائے کہ وہ غریب ہے، یہ نہ دیکھا جائے وہ فلاں علاقے غریبوں کے علاقے میں رہنے والا ہے. اللہ کے یہاں کیا اس کا عمل قبول ہو جائے اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کی، ہزاروں آدمی کی اللہ اس کو ہدایت کا ذریعہ بنا. عمر ابن مسعود یہ وہ آدمی ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے 6 ہجری کے اندر، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، نبی جی نے خواب دیکھا کہ عمرہ کرنا ہے. حالانکہ آئندہ سال عمرہ کرنا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال نیت کر کے نکل گئے. 1400 صحابہ پر پہنچ گئے حدیبیہ پر. مکہ قریب آ گیا. عمر ابن مسعود آیا ہے. اس نے کہا مکے نہیں جا سکتے. اور لوگ مشرکین کا منصوبہ تھا سامنے یہی آیا، مکے جانے سے اس آدمی نے روکا. مگر بعد میں اللہ نے اس کو ایمان کی توفیق دی اور کہاں تک پہنچا. سہیل ابن عمر کون ہے رضی اللہ تعالیٰ، کون ہے؟ حدیبیہ کا صلح نامہ لکھا جا رہا ہے اور نبی جی نے صلح نامہ لکھوا رہے ہیں. اس پہ لکھا جا رہا ہے کہ یہ صلح نامہ محمد رسول اللہ کی طرف سے، اور یہ ہے اس کے اندر یہ 3 شرطیں ہوں گی، یہ ہوگا. اس نے کہا یہ سہیل ابن عمر نے، ہم آپ کو نبی مانتے ہیں، محمد رسول اللہ مانتے تو پھر ہم آپ کو روکتے اس کو کاٹو. محمد ابن عبداللہ لکھو، محمد رسول اللہ نہ لکھو. نبی جی نے حضرت علی سے کہا مٹا دو، یہ نہیں مانتے رسول اللہ کو مٹا دو. مگر میں تو اللہ کا سچا نبی ہوں، ان کے کہنے مٹانے سے کیا ہوتا ہے، مٹا دو تاکہ صلح تو ہو جائے. یہ کون کروا رہا؟ سہیل ابن عمر کروا رہا. نبی یہی آدمی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، نبی جی دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، عرب کے اندر ارتداد پھیل گیا. 5 قسم کا ارتداد پھیل گیا. لوگ اسلام کو چھوڑ رہے، مدینے والوں نے نہیں چھوڑا. ہمارے بڑے کہتے ہیں قربانی، مدینے والوں کی قربانی تھی، انہوں نے نہ چھوڑا اور عزم کیا دنیا والوں کو بھی اسلام نہیں چھوڑنے دیا. یہ ان کی قربانی تھی. طائف والے بھی چھوڑ رہے، مکے والے بھی چھوڑ رہے ہیں. یہ تو فتح مقصد کے اوپر مسلمان، قربانی ان کی زیادہ نہیں ہے. یہی آدمی آیا. کون؟ سہیل ابن عمر. یہی آدمی آیا، مکے کے اندر سب کو جمع کیا. مکے کے دروازے کو پکڑ کے اس نے کہا لوگوں میں تمہارا سردار ہوں، تم اتنی دیر میں اسلام میں داخل ہوئے، فتح مکے کے موقع پہ داخل ہوئے، ابھی تمہیں تھوڑا سا تو عرصہ گزرا ہے اور تم اسلام چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے. عقل سے بھی تو کام لو. تم یہ دیکھو اگر دنیا سے دین اسلام ختم ہو جاتا ہے تم بھی چھوڑ دینا، اور اگر دین اسلام باقی رہتا ہے تو کم از کم خاموش تو رہو. اس آدمی کی بات لوگوں کس کو دیا، یعنی کہ یہ تو انصاف کی بات کی ہمارے سردار. کون؟ یہ تو انصاف کی بات کی.
تھوڑے دن تک انتظار کرو۔ اللہ کی شان، اللہ کی شان۔ حضرت ابوبکر نے ایسی ترتیب چلائی، 6 مہینے یا 9 مہینے کے اندر، 6 مہینے یا 9 مہینے کے اندر سارا نظام منتشر جو ہو گیا تھا، اللہ نے سب کو ختم کر کے دوبارہ اجتماعیت پیدا کر، چاروں طرف قافلے چلائے، چاروں طرف جماعتیں بھیجی، چاروں طرف اللہ نے سارا نظام جو شیطان نے منتشر کیا تھا سب مجتمع ہو گیا۔ یہ مکے والوں کو تھاما کس نے، سنبھالا کس نے؟ وہی آدمی تھا جس نے محمد رسول اللہ کے نام پر اعتراض کیا۔ اس وقت تو اعتراض کر رہے، اور آج پورے مکے والوں کے اسلام کے جمنے کا اللہ اس کو ذریعہ بنا۔ ہر آدمی بڑا قیمتی ہے، ہمارے بڑے کہتے ہیں ہر آدمی پہ محنت کریں، کسی کو نہ چھوڑیں، کسی کو بھی نہ چھوڑیں، ہر آدمی پر محنت کرنی ہے، اور پتہ نہیں وہ کہاں تک جائے۔ وحشی جیسا آدمی جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا، حضرت حمزہ 1000 آدمی کی طرح بہادر آدمی تھا۔ جب حضرت عمر اسلام لائے، ابھی تک دارالارقم میں نماز پڑھی جاتی تھی، مگر جب حضرت عمر اسلام لائے ہم مکے میں نماز پڑھے۔ کس کی ہمت ہے؟ نبی جی نے 2 صفیں بنوائی، 40 آدمی ہو چکے تھے، حضرت عمر 40ویں نمبر پہ مسلمان ہوئے، 40 2 صفیں بنوائی، 20 کی 2 صفیں بنائی، ایک کے اندر حضرت حمزہ کو کھڑا کیا اور ایک کے اندر حضرت عمر کو کھڑا کیا۔ مشرکین نے دیکھا اور بھاگے، اس کا ان دونوں کا ٹکر کون لے گا؟ ان کو شہید کرنے والا کون؟ وحشی۔ کون تھا؟ وحشی تھا۔ اتنے بہادر آدمی کو اس نے شہید کیا ہے۔ پھر اس نے یہ کہا کہ میں نے اسلام کے اللہ نے اس کو توفیق دی۔ پھر اس نے یہ کہا میں نے اسلام کے اتنے بڑے آدمی کو شہید کیا، اب اتنے بڑے آدمی کو کفار کے میں قتل کروں۔ اور اللہ نے اسی آدمی سے مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، نبی جی کی دنیا سے جانے کے بعد، نبی جی کی دنیا سے جانے کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا، بہت سے لوگ اس کے پیچھے ہو گئے۔ وحشی کو قتل کرنے والا کون؟ یہ حمزہ کو قتل، یہ وحشی کو قتل کرنے والا کون؟ یہ مسلمہ کذاب کو وحشی ہی نے جا کے قتل کیا۔ کہنے لگے اللہ کا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے، بڑے اسلام کے آدمی کو میں نے شہید کیا، سید الشہداء کو۔ نبی نے کہا سید الشہداء حمزہ ہے، وحمزہ اسد اللہ واسد الرسول، حمزہ تو اللہ اور اس کے رسول کے شعروں میں سے شعر۔ اللہ نے وحشی کو ایسا بڑا کام، آپ تاریخ دیکھتے رہے کیسے کیسے لوگوں کو اللہ نے، کتنے لوگوں کا ہدایت کا ذریعہ بنا۔ ہندوستان کے اندر ایک آدمی تھا جس کا نام الیاس تھا، بعد میں لوگوں نے اس کو پہچانا ہے مولانا الیاس صاحب کے نام۔ بولنے کے اندر فصاحت نہیں ہے، مال کے اندر مال نہیں ہے، طاقت جسم کے اندر طاقت نہیں ہے، کھال اور ہڈی درمیان کا گوشت پتہ ہی نہیں چلتا تھا، کوئی وجاہت نہیں، کوئی کچھ نہیں، مگر اس آدمی کے اوپر اللہ نے بنیاد بنایا۔ انسان معادن کا معادن الذهب والفضہ، دنیا کے اندر دین کو عام ہونے کے لیے اللہ نے اس آدمی کو ذریعہ بنایا۔ کون کس وقت کھڑا ہوتا ہے، اللہ اس سے کتنا کام لے لیتے ہیں کسی کو نہیں معلوم۔ کریں گے انشاءاللہ، ہر ایک کی منتیں کریں، ہر ایک کی خوشامدیں کریں، یہ نہ دیکھیں کہ یہ کس نسل کا ہے، گورا ہے کالا ہے، تم میں سے کسی کی کوئی فضیلت نہیں ہے، کالے کو گورے کے اوپر، گورے کو کالے کے اوپر، اللہ کی طرف فضیلت والا وہ ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ کو پہچاننے والا، تقوی والا ہے، وہ اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ آپ کسی بھی زمانے کا ہو، 15ویں صدی کا ہو، اللہ کو پہچاننے والا ہے اور اپنی زندگی کو نبی کی ترتیب پر لانے والا ہے، اللہ کے نزدیک یہ بڑا قیمتی بن جائے۔ ابو ہریرہ خیبر کے موقع پر نبی کے پاس آئے ہیں مسلمانوں،
3 سال نبی کے پاس رہے، 3 سال۔ آج احادیث کی کتابوں میں سب سے زیادہ اس آدمی کی روایتیں 5000 سے زیادہ اب تک پہنچی ہے۔ اس کے علاوہ کتنی آتی ہے؟ امت کا محسن ہے، امت کا محسن ہے۔ بھائی ہر آدمی بڑا قیمتی، ہر آدمی کی منتیں خزامتیں کرے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اندر اللہ نے بہت سی خوبیاں جمع کی۔ اللہ خوبیوں کے بقدر کام لیا کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک خوبی یہ تھی، ساری خوبیوں کو میں نہیں بتا سکتا، ایک خوبی یہ تھی حضرت ہر آدمی کو بڑی عزت دیتے، ہر آدمی کی بڑی قدر و منزلت حضرت کے دل کے اندر ہے، ہر آدمی کو بڑا قیمتی سمجھتے تھے۔ سب سے زیادہ اس زمانے کے اندر میوات والے تھے، دہلی والوں کے اندر کچھ دین تھا، آگرہ والوں کے اندر کچھ دین تھا، مگر میوات والوں کے اندر بالکل بھی دین نہیں تھا۔ ہندوانہ نام رکھتے تھے، پٹا باندھتے تھے، کیا، مگر الیاس صاحب کے دل کے اندر بڑی عزت، کلمہ تو پڑھ، محنت کی، میوات والوں کو کھڑا کیا، کہاں تک پہنچا۔ بھائیوں ہم سب محنت کریں گے اور منتیں لوگوں کی کریں اور اعلیٰ منہاج النبوہ محنت کریں گے۔ اللہ کی ذات سے امید یہ پوری دنیا کے اندر اللہ دین کو عام کرے۔ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ دین اسلام کو میں عام کروں گا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ کا وعدہ ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ نے اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ آپ کا دین اسلام سارے باطل ادیان کے اوپر غالب آ جائے۔ اللہ ایسا کر کے رہے، کہیں انشاءاللہ اللہ مجھے اور آپ کو ذریعہ بنا دے، اللہ مجھے اور آپ کو اس کا ذریعہ بنا دے۔ یہ تو وعدہ اللہ کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی، لا تبکی یا فاطمہ فإن اللہ بعث علی عمر، اے فاطمہ رو مت۔ ایک دن نبی کی گھر سے باہر نکلے ہیں، کسی نے نبی کے چہرے پر تھوکا ہے، کسی نے نبی کے جرابات کو پھاڑا ہے، وہ چہرہ جو چاند سے زیادہ خوبصورت ہے آج وہ مرتضایا ہوا ہے۔ حضرت فاطمہ دیکھ کر رو پڑی، بابا جی کیا، جس کے لیے کائنات کو بنایا گیا ہے، سورج چاند زمین آسمان کو جس کے لیے بنایا گیا، آج لوگوں نے اس کا کیا حال کیا ہو۔ لا تبکی یا فاطمہ، اے فاطمہ بیٹی رو مت، فإن اللہ بعث علی عمر، اللہ نے تیرے باپ کو ایسا دین اسلام دے کر بھیجا ہے، لا یبقی علی وجہ الارض، زمین کے اوپر کوئی کچا مکان، کوئی پکا مکان، کوئی دیہات کا مکان، کوئی شہر کا مکان باقی نہیں رہے گا جہاں تک تیرے باپ کا دین پہنچ کے نہ۔ اس لیے علی نے دین کو، اسلام کو قبول کرنے والے کو اللہ عزت سے نوازیں گے، اور جو اس کو ٹھکرائے گا اللہ اس کو ذلیل کر دیں گے۔ وَيَبْلُغُ هَذَا الْأَمْرَ، اللہ دین کو وہاں تک پہنچائیں گے جہاں تک چاند اور سورج جاتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کا ذریعہ بنا دے۔ محنت صحیح رخ پر ہوگی۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے تھے کہ تم محنت نبی کی ترتیب پر کرتے چلے جاؤ، کرتے چلے جاؤ، ایسا بھی وقت آئے گا تم سو گے، پتہ چلے گا صبح اٹھو گے، پتہ چلے گا کہ فلاں پورا کا پورا ملک اسلام میں داخل ہوگی۔ لوگ تمہیں منصب پیش کریں گے، تم کبھی دعوت سے سمجھوتا مت کرنا، کبھی عہدے مت قبول کرنا، ورنہ دعوت کے کام سے دور کر دیے جاؤ گے۔ جو نبیوں کا کام ہے اس سے دور ہو جاؤ گے۔ اگر تم نے منصب قبول کر کیا، لوگ منتیں کریں گے تمہیں منصب دینے کا، یاد رکھنا کبھی منصب نہ قبول کرنا۔ دعوت سے بڑھ کر، نبی کے کام سے بڑھ کر، سارے انبیاء کے کام سے بڑھ کر کوئی منصب نہیں، اگر محنت کرنی ہے پھر کیا ہوگا؟ فَيَذْمُؤُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، اللہ باطل کے باعث کو نکال دیں گے۔ جاء الحق وزهق الباطل، جب حق آئے گا باطل خود ختم ہو جائے گا۔ باطل کو ختم کرنے کی محنت نہیں کرنے پڑے گی، حق کی محنت کرنے پڑے گی۔ حق آئے گا باطل خود ختم ہو جائے گا۔
ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، بات کیا کر رہا ہے؟ باطل کا کام کر رہا ہے نا، غلط کام کر رہا ہے۔ ڈنڈا لے کے اس کو مارو نہیں، اس کو نماز کے لیے کھڑا کر دو، باطل خود ختم ہو۔ غلط کیا ہو؟ اسی وجہ سے حدیث میں فرمایا گیا، کیا فرمایا گیا جو فضائل تبلیغ میں ہم بار بار پڑھتے ہیں کہ جو ہاتھ سے روک سکتا ہے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ۔ تغیر کر دیا جائے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ بس دو چار گالیاں دے دینا یہ کافی، بے نمازی جہنم میں جائیں گے، یہ کریں گے، اس کا نام تغیر نہیں ہے۔ آپ کے کپڑے گندے ہو گئے، کسی نے کہا اس کو بدل لو، تغیر کر لو، بدل لو، تو کیا مطلب اس کا؟ کپڑے اتار کے پھینک دو، ننگے ہو جاؤ، کیا مطلب؟ گندے کپڑے اتار کے اچھے کپڑے پہن لو، یہ مطلب ہے نا۔ اسی وجہ سے حدیث میں فرمایا گیا فَلْيُغَيِّرْهُ، اس کو تغیر کر دے، تبدیل کر دے۔ جب حق آئے گا باطل نظام ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ نے ہم سب کو ایک بہت خوبصورت آسان سا مدد کیا، کل مولود علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ یہودی کے گھر پہ پیدا ہو، ہندو کے گھر پہ پیدا ہو، عیسائی کے گھر پہ پیدا ہو، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کو ماحول نہیں ملتا، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ غلط رخ پہ چلا جاتا ہے۔ ماحول ملتا ہے تو وہ صحیح رخ پر آ جاتا ہے۔ ماحول کا اثر، تو اس کے لیے کہا جاتا ہے ہم سب تھوڑی ہمت کریں، سب کو ہمت کرنا پڑے گا۔ تھوڑے سے لوگ ہمت کرتے ہیں، تھک تھکا کے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، نہیں ہمت کرتے۔ صحابہ نے یکدم محنت، 23 سال کے اندر یکدم محنت، ایک جگہ سے آ رہے ہیں دوسری جگہ جا رہے ہیں، 23 سال کے اندر 60 سال کے باطل کو اللہ نے ختم کیا۔ اب ہم میں سے چند آدمی جاتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، پھر دوسرے جاتے ہیں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تبلیغ والوں کی تشکیل بڑی ہلکی سی ہے، قرآن کی تشکیل سنی ہے، ہر مسلمان کی تشکیل قرآن نے کیا کی؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری پوری زندگی اور موت سب اللہ کے حوالے۔ 4 مہینے چلا، 7 مہینے نہیں، بلکہ اتنا مالی عبادات جتنی اللہ کے لیے، جانی عبادت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، زندگی بھی اللہ کے لیے، موت بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ بس کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے بزرگ تھے مفتی زین العابدین صاحب، بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا، کیا نام تو سنا ہے۔ عرفات کے میدان میں بند پھنس گئی، میرا کچا راستہ بند کر۔ ڈراور نے کہا بھائی نکلو، دھکا لگاؤ، مٹی میں پھنس گئی۔ چند لوگ اٹھے، باہر نکلے، انہوں نے دھکا لگایا، باقی اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ مفتی صاحب سمجھ گئے یہ زیادہ پھنس گئی ہے، اب یہ ویسے ہی نہیں نکلے۔ مفتی صاحب نے آواز لگائی، بھائی جتنے بیٹھے سبھی باہر نکلے، سب باہر نکلے۔ کسی نے بس کو دھکا لگایا اور کسی نے دھکا لگانے والے کو دھکا لگایا، چل بس نکل گئی۔ نہیں سن رہا ہے، آج گاڑی پھنسی ہوئی ہے، صحابہ نے جو گاڑی دھکا دی پھنسی ہوئی ہے، چند لوگ دھکا لگاتے ہیں، پھر تھک کے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، کالے پیلے ہو جاتے ہیں، پھر آ کے بیٹھ گئے۔ ساری ہمت یکدم کھڑی ہو جائے۔ مدینے کی آبادی تھوڑی سی تھی، مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر بہت زیادہ حساب لگایا جائے تو مدینے کی آبادی 10,000 سے زیادہ نہیں تھی۔ یہ 10,000 کے مجمع نے طے کر لیا تھا دنیا کے اندر ہم نے دین کو پھیلائے بغیر چین سے نہیں بیٹھے۔ اللہ نے 23 سال کے اندر ساری دنیا کے اندر ایک فضا بنوا دی۔ تو کیا خیال ہے، کریں گے انشاءاللہ؟ کم از کم اتنا تو ضرور کریں، سال کے اندر 4 مہینے دیں گے، کہیں انشاءاللہ۔ کون دے گا؟ مہینے اور روزانہ 8 گھنٹے۔ جو بھائیوں ہمارے مقامی کام بہت ضروری ہے، چلے کی جماعت، سال کی جماعت، 7 مہینے کی جماعت اس وقت بنے گی جبکہ مسجد کے اندر ایک مجموعہ بیٹھے، 8 گھنٹے کم از کم تو مسجد کے اندر دے میں
مگر جو کم بھی دے اس کو بھی مرحبا قبول کر لیں، مگر جو یہاں پر موجود ہے یہ تو 8 گھنٹے کی نیت کریں۔ محلے کے اندر ایک آدمی بھی ایسا نہ ہو جس کی ہم منتیں خوشامدیں نہ کریں۔ ٹھیک ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ کون کرے گا بھائی؟ اور روزانہ 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے، اے اللہ جہنم میں جانے والے بہت ہو گئے، اے اللہ تو رحم فرما دے، اے اللہ تو بس فرما دے، اے اللہ امت کے رخ کو موڑ کر اے اللہ تو جنت کی طرف فرما دے، اے اللہ جہنم میں جانے والے اللہ بہت ہو گئے، صدیوں سے لوگ جہنم میں جا رہے، لوگ کوئی اس کے پاؤں پکڑنے والا اور کوئی منتیں کرنے والا نہیں ہے، اے اللہ اب تو بے سہارا ہے، ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے، اے اللہ تو ہی سہارا بن جا، اور تو ہی سہارا ہے سب کا، اے اللہ تو امت کے رخ کو بدل دے۔ رو کے تو کم از کم آدھا گھنٹہ وقت نکالیں، 2 رکعت پڑھیں امت کے لیے اور خوب روئے۔ کسی کا ایک آنسو بھی اللہ کو پسند آ گیا، اللہ انشاءاللہ امت کو ہدایت عطا کریں گے انشاءاللہ۔ اب فرمائے صبح اب ذرا دیکھیں کوئی بھی نہ اٹھا، اب بھی نہ اٹھے، 10 منٹ کی تقریباً بات رہے گی، تشکیل ہوگی، تو اس کے لیے سب جم کے بیٹھے، جو جائے گا اس کو بھی ثواب، جو نہیں کیا دعا کرتے رہے ان کو بھی ثواب ملے گا۔ صبح سے چلے 4 مہینے کے لیے لغت فرمائیے، کون ہمت فرمائیے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہمت حوصلے کے ساتھ ماشاءاللہ ارشاد فرمائیں۔ نق ماشاءاللہ 4 مہینے کے لیے چلے کے لیے صبح سے انشاءاللہ جماعت روانہ ہوگی اللہ کے راستے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہمت حوصلے کے ساتھ بھائی، جیسے ماشاءاللہ آپ نے تسلی کے ساتھ بات سنی ہے، چند منٹ اور قربانی کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ جائے ماشاءاللہ، آپ کے جمنے پر اللہ پاک انشاءاللہ بہترین تشکیلیں فرمائیں گے۔ جی سید زمان صاحب چلے اللہ قبول فرمائے، آسان فرمائے، آمین کہہ دو بھائی، جو آمین کہے گا اس میں بھی اس کا حصہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور فرمائے ماشاءاللہ، جی فرمائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پوری جماعت بھی ماشاءاللہ انشاءاللہ 4 پوری مہینہ اور جماعت، لوگوں کا ارادہ ہے، اور ہر ستون پر نام لکھنے والے بھی ماشاءاللہ وہاں کھڑے ہیں، وہاں پر بھی جا کے ماشاءاللہ دیکھوا سکتے۔ جی چند منٹ اور جم کر بیٹھے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ماشاءاللہ انشاءاللہ 4 ماہ کا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ۔ مجمع کھڑا ہر طرف سے، ہاں ابھی کہیں جانے کی بتا نہ بتائیں بھائی، ابھی جو کھڑا ہونا ہے وہ صرف تشکیل کے لیے کھڑا ہونا، ہم نے بات سنی ہے اور ہم اس کے لیے تیار ہیں، اللہ کو دکھائیں۔ جی 4 مہینے نقد، اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے، آمین کے دو۔ جی اور بھائی ماشاءاللہ، جی نام نہیں فرمایا اور اپنی مسجد کا نام بھی بتائیں اور وقت بھی بتائیں ماشاءاللہ۔ جی جی بھائی ارشاد فرمائیں۔ اسی طرح بھائی جن کے بھائی 4 مہینے پہلے لگ چکے ہیں اور ہر سال ماشاءاللہ چلتا بھی لگ رہا ہے، مقامی کام اہتمام سے فرما رہے ہیں، ان کے لیے تو تقاضا ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت دنیا سے آواز لگ رہی ہے کہ ہمارے پاس لوگوں کو بھی 7 کی جماعتیں، 7 مہینے کی جماعتیں جانے کا تقاضا ہے۔ تو ایسے جن بھائیوں کے قواعد پورے ہو چکے ہیں وہ 7 مہینے کے لیے بیرون ملک کا ارادہ فرمائے ماشاءاللہ۔ جی بھائی ماشاءاللہ، بھائی دیکھیں ارادے تو پہلے بھی کرتے رہے ہوں گے، شاید کہا بھی تم نے پہلے تو بہت ارادے کیے ہیں، پتہ نہیں کون سی گھڑی قبولیت کی ہو بھائی، اس لیے کھڑے ہو کے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، تو کیا پتہ اللہ پاک قبول کرتا ہے۔ اسی طرح اندرون سال کے لیے جی 7 مہینے 7 کی جماعت کہاں سے؟ مدینہ گوڑ سے 7 کی جماعت، اللہ قبول فرمائے، آسان فرمائے، آمین کہہ دو بھائی۔ ہاں جی سپلیمنٹری سے پوری جماعت سال کی، اللہ قبول فرمائے، ایسے بھائی مسجد بار پوری جماعت پیش کرے۔ جی اندرون سال کہاں سے؟ مدینہ گوڑ سے اندرون سال کی جماعت بھی ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ جیسے کوئی ایک مسجد والے جماعت بنا سکتے ہیں، ہم بھی اپنے اللہ کے بھروسے پر ہم ارادہ کریں گے، اللہ اپنی قدرت سے پورا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ جی فرمائے ماشاءاللہ، مسجد بار فرمائے، بیرون ملک سال، اندرون ملک سال، 7 مہینے اور 4 دن چلا تو بھائی ہے ہی نہ، تو صبح جماعت نکلے گی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک بڑا مجمع تو ابھی اس وقت ماشاءاللہ چھٹیوں کی وجہ سے اللہ کے راستے میں نکل چکا ہے ماشاءاللہ، ہاں اور بہت سارا مجمع صبح بھی نکلے گا، تو ابھی جن کا ارادے ہو گئے چلے دن چلے گی۔ جی محمد ابراہیم صاحب سالانہ چل رہا، کب سے ابراہیم بھائی؟
اچھا طالب علم ہے چھٹی ہو انشاءاللہ آئے گو اللہ قبول فرمائے آسان فرمائے طلبہ کے لیے تو بھائی یہ تھوڑا رخصت ہے یہ چھٹی گلاب خان صاحب ہر سال 4 مہینے انگارہ روڈ سے اللہ قبول فرمائے آسان فرمائے آمین کو بھائی چند منٹ اور لگیں گے اللہ سے کہتے ہیں آپ قربانی سے ماشاءاللہ بیٹھیں گے ابھی نماز میں کافی وقت ہے جی بھائی بہار صاحب ہر سال 4 مہینے کہاں سے دار ہجری سے اللہ قبول فرمائے آسان فرمائے آمین کو سے 4 مہینے نقد حیدر شاہ صاحب اللہ قبول فرمائے آسان فرمائے محمد جمیل صاحب نقد 4 مہینے دیکھو باشا نقد نہ مانگے یاروں کی جپنے کی برکت سے نقد نہ مانگے عزیز اللہ صاحب ہر سال 4 مہینے اللہ قبول فرمائے آسان فرمائے تین بورڈ سے 1 سال کی جماعت اللہ قبول فرمائے آسان فرمائے امین کو جی بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ